अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीज़ादा इन यूनाइटेड स्टेट्स। अब हम 4 मार्च 2026 की सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग के हवाले से मैं एक अपडेटेड पिक्चर, एक मंज़रनामा आपके सामने रख सकता हूँ। इस वक़्त मैं मंज़रनामा बहुत हद तक बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में आपके सामने रखूँगा क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने जो तफ़सीलात माँगती हैं, इनमें से हर एक डेवलपमेंट के ऊपर आप एक वीलॉग कर सकते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद मैं इनमें से चंद पॉइंट्स को उठा के उसकी मज़ीद तफ़सीलात जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब ये बुलेट पॉइंट्स आप सुनें क्या है? सबसे पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़हनी सूरत हाल ये है कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हमने ईरान में किससे बात करनी है, बिकॉज़ हमारे हमलों के नतीजे में वो जो सेकंड लीडरशिप थी जिससे हमें बात करनी थी, वो अब हमें पता चला है कि वो सारी की सारी लीडरशिप जो है वो हमारे ही हमलों में मर गई है। और उन्होंने कहा कि मज़ीद हमलों के नतीजे में मुझे लगता है कि बाकी लोग भी मर जाएंगे और कोई लोग ऐसे बचेंगे ही नहीं। अब हमें ईरान में किसी को जानते ही नहीं है जिसके साथ कि हम बात कर सकें। इसी मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने बहुत सख्ती से ये भी कहा है कि ये जो लोग कह रहे हैं कि इसराइल ने मुझे कंट्रोल करवा के ये जंग मुझसे करवाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इसराइल को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं इसराइल को डिक्टेट कर सकता हूँ। इसराइल की कैसे हिम्मत हो सकती है कि इसराइल मुझसे कोई जंग करवाए। इसकी वजह ये है कि अमेरिका में मुसलसल ये सवाल पूछा जा रहा है कि इस जंग में अमेरिका का लेना देना क्या था, और अमेरिका ने ये जंग जो है वो सिर्फ इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के इसरार के ऊपर ही, उनके प्रेशर में की है। और प्रेसिडेंट इलेक्टेड जो है उसने कांग्रेस की परमिशन लिए बगैर इसराइल के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में खिलौना बन के एक जंग जो है उसका आगाज़ जो है वो कर दिया है। और जब जर्मन चांसलर मर्ज यहाँ पे थे, वहाँ पर अखबारी रिपोर्टर्स ने बाकायदा ये सवाल जो है वो अमेरिका के सदर से पूछा, और अमेरिका के सदर ने कहा नहीं, मैं ही इसराइल को कंट्रोल करता हूँ, आप लोगों को गलत अंदाज़ा है। अलबत्ता उन्होंने कांग्रेस को जो लेटर लिखा है, अब ये इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट है, कांग्रेस को एक लेटर लिखा है, वो प्रेसिडेंट की रिक्वायरमेंट थी। असल में तो प्रेसिडेंट को कोई जंग कांग्रेस से पूछे बगैर करनी ही नहीं चाहिए थी कांग्रेस की परमिशन के, लेकिन उन्होंने एक इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल किया है कि 1973 का एक कानून ये कहता है कि अगर अमेरिका के सामने ऐसी नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी हो और कांग्रेस तक पहुंचने का वक्त ना हो, और अमेरिका के ऊपर हमला को रोकना हो और अमेरिकी लाइफ्स को बचाना हो, तो प्रेसिडेंट जो है वो जंग का आगाज़ कर सकता है। तो उन्होंने लेटर में एक्सप्लेनेशन दी है कि ईरान, उनके पास ये रीज़न था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास रीज़न टू बिलीव था कि ईरान अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला था, और अमेरिका के बेसिस पे हमला करने वाला था, अमेरिका की फ़ौजों पे हमला करने वाला था, और अमेरिकन की जानें बचाने के लिए प्रेसिडेंट को ये एक्शन जो है वो करना पड़ा। और उसके एलाइज़ जो हैं, जिसमें उसके मतलब जीसीसी के एलाइज़, उसके अलावा इसराइल को भी बचाना था, इसलिए उनको ये हमला जो है वो करना पड़ा। मार्को रूबियो, जिन्होंने पहले रिपोर्टर्स के साथ बात करते हुए कहा था कि हमें इसराइल की वजह से ये जंग करनी पड़ी, बिकॉज़ इसराइल ने हमला शुरू कर दिया और हमें मजबूरन उनके पीछे जाना पड़ा, बिकॉज़ हमें ख़तरा था कि अब इसराइल ने चूँकि हमला कर दिया है, इसलिए अब ईरानी हमारे ऊपर हमला करेंगे। अब उन्होंने पैंतरा बदला है। अब वो जब कांग्रेशनल लीडर्स को मिले हैं, जिसमें सेनेट के लीडर्स भी थे और हाउस के लीडर्स भी थे, तो मार्को रूबियो ने ये कहा है कि देखें, द बॉटम लाइन इज़ दिस, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो हैं वो कन्विंस थे कि हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन की ज़िम्मेदारी है कि अमेरिकन लाइफ्स को, सर्विसमैन को बचाना है, इसलिए हमें ये जंग जो है वो करनी पड़ गई। अब एक इंटरेस्टिंग डिबेट जो इस वक्त चल रही है, जिसमें दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स, अमेरिका के फॉर्मर मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एडवाइजर्स, इंटेलिजेंस के लोग भी हैं, हिंदुस्तान के जनरल, जैसे जनरल बख्शी की मैंने जो उस पर डिबेट देखी हिंदुस्तानी चैनल्स पे, वो ये कहते हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड के बगैर कैसे आप एक कामयाब रजीम चेंज ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जो अब तक मेरे सामने इन्फॉर्मेशन आई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को ये पिक्चर दी गई है और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हमें बूट्स ऑन ग्राउंड की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको पिछले वीलॉग में एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका के पास बूट्स हैं ही नहीं ग्राउंड पर रखने के लिए, बिकॉज फंक्शनल फौज जो है वो कोई 1.25 लाख के 1.5 लाख से ज़्यादा इस वक्त नहीं है। तो कोई ट्रूप्स ऐसे हैं ही नहीं जो ईरान में लैंड किए जा सकें वहाँ की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन प्रेसिडेंट को ये बताया गया है, या उनको ये समझाया गया है कि इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जिस किस्म के वेपन सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं ईरान में, उसमें ईरान अगर ये हमले जारी रहेंगे और चंद दिनों तक या हफ्तों तक, और वो कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते तक हम ये जंग जारी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, तो ईरान के अंदर जितनी भी डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं, टॉप लेयर, सेकंड, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने टॉप लेयर भी मार दी है, सेकंड लेयर भी मार दी है, अगली लेयर भी मर जाएगी। तो जितनी भी डिसीजन मेकिंग लेयर्स हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड की, मिलिट्री की, पॉलिटिकल साइड की, इवन पुलिस की, जब उनको हम ख़त्म कर देंगे तो रेजीम जो है वो सारा का सारा जो है वो क्रम्बल कर देगा। इसका आप अंदाज़ा ये लगाएं कि
پہلی رات تھی یا پہلے 24 گھنٹے تھے اس میں امریکہ کی فورسز نے اندازاً 500 حملے ایران کے مین لینڈ پہ کیے، لیکن جو گزشتہ 24 گھنٹے ہیں اس میں فگر 900 کا ہے، اور اسرائیل کا پہلے دن کا فگر تھا کہ اس کے 200 جہازوں نے 500 کیے ہیں، اگلے دن کا فگر غالباً 500 سے زیادہ ہے۔ اچھا، یہ حملے ہو کیسے رہے ہیں اتنے؟ اس کے حوالے سے بہت سے آرٹیکل چھپ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حملے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایپس کی مدد سے ہو رہے ہیں، بیکاز جب تک یہ ایپس نہیں تھیں تب تک اس قسم کے حملوں کا ایک پروسیس یہ تھا کہ آپ کو حملے کا ایک ڈیزائن بنانا پڑتا تھا، پھر ایک فورس کمانڈر سے یا سینئر کمانڈر اس کو دیکھتا تھا کہ کیا لیگلی طور پہ انڈر دا وار لاز یہ حملہ کیا جا سکتا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے۔ اب اینتھروپک کی جو ایپ ہے کلاڈ، وہ سارے یہ فیصلے کرتی ہے، تو یہ جو گزشتہ 24 گھنٹے میں 900 حملے کیے ہیں یہ سب کے سب کلاڈ نے سینکشن کیے ہیں، اور یہ کلاڈ ہی کا وہ مسئلہ ہے جس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب نکولس مادورو کو اٹھایا گیا تھا وینیزویلا سے، تو وہ پورا کا پورا جو آپریشن تھا اور اس کی اسٹریٹجی تھی وہ کلاڈ کی ایپ نے ڈیزائن کی تھی، لیکن کلاڈ کی جو کمپنی ہے اینتھروپک کی جو سی اور ان کی جو ٹیم ہے ڈیریو اموڈائے، ان کا وہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا پینٹاگون سے، کیونکہ ان کا کہنا یہ تھا اینتھروپک کا کہ ہم نے یہ ایپ اس لیے نہیں بنائی تھی کہ اس کے ذریعے آپ جنگیں کریں اور جو ویپن سسٹمز ہیں اس کا آٹومیٹڈ استعمال کریں۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پینٹاگون نے کہا کہ ایز پر دا نیو لاز جو کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بنائے ہیں، آپ کلاڈ کی طرح کی ایپ کو ڈومیسٹک امریکن سٹیزنس کے اوپر سرویلنس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اینتھروپک کو ان دونوں چیزوں پہ اعتراض ہے، اس لیے اینتھروپک نے پینٹاگون سے اپنا ریلیشن شپ وہ مان نہیں رہے ہیں اس کو، اور اب پینٹاگون نے کہا ہے کہ ہم یہ ریلیشن شپ ختم کر دیں گے۔ بہرحال اس وقت اگلے 6 مہینے تک اینتھروپک کی جو ایپ ہے کلاڈ، اس کو ابھی بھی امریکن ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، جس کو آپ ڈپارٹمنٹ آف وار کہتے ہیں، وہ اس کا استعمال کر رہا ہے۔ ذہن میں یہ بھی رکھیے کہ جو سیم الٹمن ہے، جن کی اے آئی کمپنی ہے جس نے چیٹ جی پی ٹی بنایا ہے، انہوں نے البتہ پینٹاگون کے ساتھ ان تمام ایگریمنٹس کو مان لیا ہے، اور ڈومیسٹک سرویلنس وچ از ویری بیڈ نیوز بیکاز ہم سب چیٹ جی پی ٹی استعمال کر رہے ہیں، تو ڈومیسٹک سرویلنس بھی اس نئے قانون کا حصہ ہے جس پہ کہ سیم الٹمن نے دستخط کر دیے ہیں۔ مان وہ نہیں رہے، لیکن حقیقت جو انالیسس سے پتہ چل رہی ہے وہ ہمارے سامنے یہی ہے۔ جو سینز آ رہے ہیں تہران سے ڈیتھ اینڈ ڈیوسٹیشن کے، وہ خوفناک ہیں۔ بہت سے ویژولز ہیں جنہیں آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں کہ تہران کے اندر کس قدر تباہی جو ہے وہ اسرائیلی اور امریکن بومبنگ کے نتیجے میں مچی ہے، اور غالباً اور بھی شہروں میں یہی صورتحال ہے۔ آفیشیل جو فگر ہے ریڈ کرسنٹ کا، ایرانین ریڈ کرسنٹ کا، وہ تو 900+ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فگر بہت ہی کنسرویٹو ہے، بہت انڈر ایسٹیمیٹ ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ایک ہی اسکول کے اندر ساؤتھ ایران میں ہزاروں لوگوں نے اس فیونرل کے اندر انہوں نے، اب فیونرل ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹے میں، نماز جنازہ ہوا ہے، جہاں 175 بچے جس میں سے موسٹلی گرلز ہیں انہیں وہاں پہ دفنایا گیا ہے، اور یہ منیب، میرا خیال اس جگہ کا نام جو ہے وہ منیب ہے۔ اب ایران میں جو لیٹسٹ خبر ہے وہ یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنۂ، امام علی خامنۂ کے صاحبزادے جن کی عمر تقریباً 54 برس ہے، 54 ایئرس، ان کے اوپر کنسنسس ہو گیا ہے اسمبلی آف ایکسپرٹس کا، اور وہ نئے سپریم لیڈر ہوں گے۔ ابھی یہ چیز فائنل نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے، لیکن ان کے بارے میں ہی بات کی جا رہی ہے۔ اور جو سورسز ہیں جنہوں نے امریکن میڈیا کو بتایا ہے، ان کا یہ کہنا، ایرانین سورسز کا یہ کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنۂ جو ہیں وہ بہت ماڈریٹ ہیں، وہ اپنے فادر سے ڈفرینٹ ہیں، اور ان کے مقابلے میں جیسے علی رضا، میرا خیال ہے جو دوسرے جو جن پہ پہلے لگ رہا تھا کہ ایک کنسنسس ہے، ان کے مقابلے میں یہ بہت ماڈریٹ ہیں، اور ان کو آپ ایک طرح سے سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس MBS، ان کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں ان کی آئیڈیاز کو۔ یہ بھی ویسے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ مجتبیٰ خامنۂ کی اپنی اہلیہ، ان کا اپنا بچہ، ان کی والدہ اور ان کے والد جو ہیں وہ امریکن اور اسرائیلی اسٹرائکس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسمبلی آف ایکسپرٹس جس میں 88 ممبرز ہیں، ان کی جب میٹنگ ہوئی، اسرائیلیز کو پتہ تھا، انہوں نے 2 دفعہ حملے کیے، لیکن اسرائیلیز کو یہ نہیں پتہ تھا، قوم کے شہر میں انہوں نے وہ بلڈنگ اڑا دی، تاہم اس بلڈنگ خالی پڑی ہوئی تھی جب اسرائیلی فضائیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا، ایئر فورس نے۔ اور اب ایرانینز بھی سمجھدار ہو گئے ہیں، یہ جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اسمبلی آف ایکسپرٹس کی، یہ ورچوئل ہوئی ہیں، ایک صبح کو ہوئی، ایک شام کو ہوئی۔ میں ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا، کرنل ڈگلس میکگریگر جو امریکن ڈیفنس ایکسپرٹ ہیں، اس سے پہلے امریکن ایڈمنسٹریشن یا سیکرٹری آف اسٹیٹ وغیرہ کسی کے وہ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں، ان کی ڈسکشن تھی میٹ گیٹس کے ساتھ، جو امریکہ ون یا ون امریکہ کا اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس سے پہلے کانگریس مین بھی رہے ہیں۔ اس میں کرنل ڈگلس میکگریگر نے یہ کہا، اور مجھے لگا کہ وہ ایگزیجریشن کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ امریکن بیسز جو ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر وہ ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں، اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہمیں انڈیا کے پورٹس کے اوپر فال بیک کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت امریکن نیوی کی جتنی بھی سپلائی لائن ہے
जो उनके लॉजिस्टिक्स हैं, और बड़ी ह्यूज कॉस्ट पे वो इंडिया के साथ जो लिमोवा एग्रीमेंट्स किए हुए थे लॉजिस्टिक और कॉरपोरेशन के, उनकी वजह से इंडियन पोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो हैं वो चूँकि ट्रंप इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने कोई एग्जैजरेशन कर दी है, तो मैंने कम से कम घंटा डेढ़ लगाया इस चीज़ को सर्च करने के लिए, और मैं हैरान परेशान रह गया कि ये हकीकत है। इस वक्त जितनी भी डिफेंस पब्लिकेशंस हैं वो ये बता रही हैं कि अमेरिका की टोटल रिलायंस जो है वो इंडियन पोर्ट्स के ऊपर है। शिप्स के रिपेयर के लिए भी, सिपाहियों को, अपनी फोर्सेस और सर्विसमैन को पीछे से प्रोटेक्शन देने के लिए भी, सप्लाई लाइन के लिए भी, फूड सप्लाई के लिए, और उनके मशरक़ वस्ती के अंदर जो सारे 10 बेसिस थे वो उनको ठीक तरह से यूज़ नहीं कर पा रहे। वो बेसिस उनके बाय एंड लार्ज जो हैं वो डिसफंक्शनल पड़े। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी बिग डेवलपमेंट। मैं कभी भी नहीं सोच सकता था कि ईरानियन ड्रोन्स या ईरानियन मिसाइल्स जो हैं वो इतने मतलब इफ़ेक्टिव साबित होंगे। उन्होंने इतनी तैयारी जो है उसकी की हुई थी। बहरहाल अमेरिकन जो ईरानियन ड्रोन्स हैं उन्होंने यूएस एम्बेसीज और काउंसलेट्स पे अपने अपने हमले जारी रखे। पहले हमें खबर आई थी कि सऊदी अरब के अंदर जो अमेरिकन एम्बेसी है वो जल गई है। उसके बाद हमें अब मेरे ख्याल से चंद घंटे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात यूएई में भी यही सूरत हाल हुई है, और भी बहुत सी जगहों पर यही सूरत हाल है जहाँ अमेरिकन काउंसलेट्स और एम्बेसीज जो हैं वो अब डिसफंक्शनल हो गई हैं, बिकॉज उनके ऊपर ईरानियन ड्रोन्स मसलसल जो है हमले कर रहे हैं और वो उनको रोक भी नहीं पा रहे। ये भी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब ये रोक भी नहीं पा रहे हैं इन ड्रोन्स को। चाइना की पब्लिकेशंस ने कहा कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड और ईरान ने यह कहा है कि सिर्फ चीन के जहाज़ जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से तेल लेके गुजर सकेंगे और किसी को इसकी परमिशन जो है वो नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको इन्फोर्स कैसे करेंगे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, और उसके बारे में मैंने पढ़ा तो पता चला कि इन्फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली उन्होंने एक सिंबॉलिक किस्म की बात कह दी है, बिकॉज असल में जो ट्रैफिक है इसलिए रुक गई है कि जो लंदन से अंडर राइटिंग होती है इंश्योरेंस की, जो री इंश्योरेंस होती है वो इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, वो हो ही नहीं रही जहाज़ों की, जिसकी वजह से ट्रैफिक इस वक्त गुज़श्ता 48 घंटे से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से जो ऑयल एंड गैस की ट्रैफिक है वो निल है, वो ज़ीरो के ऊपर आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका हल ये निकाला है कि उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि यूएस नेवी जो है वो ऑयल शिप, जो ऑयल टैंकर्स हैं उनको एकम्पनी करेगी, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। जैसे 1980s में जब ईरान और इराक की जंग हो रही थी तो उस वक्त भी यूएस नेवी ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स को एस्कॉर्ट किया करती थी। तो इससे प्राइसेस जो है ऑयल की थोड़ी सी गिरी, जो $82 पे चली गई थी, लेकिन 2-4 घंटे के बाद वो प्राइसेस दोबारा ऊपर चली गई। उसकी वजह ये थी कि पेंटागन की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आई कि उन्होंने इस किस्म का कोई प्लान जो है नहीं बनाया हुआ कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अब ये क्या वजह है, इसको भी मैंने समझने की कोशिश की है। उसकी वजह ये कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की जो विड्थ बताई जाती है कि वो 33 किलोमीटर्स है, इफेक्टिव जहाज़ों के गुजरने का जो पैसेज है वो सिर्फ 3 किलोमीटर्स का है। और 1980s की जंग में ईरान और इराक में एक्सीडेंटल हमले होते थे ऑयल टैंकर्स पे। उस वक्त एक्चुअल इसे कहते हैं इस तरह से डिटरमिन्ड एनिमी नहीं था जिसने इतनी तैयारी की हुई थी कि वो ऑयल टैंकर्स के ऊपर हमले कर सकता है, ड्रोन्स के ज़रिए भी, स्टेशनरी प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए भी। और पेंटागन को ये लग रहा है कि इतनी तंग सी जगह में जो सिर्फ 3 किलोमीटर्स की विड्थ जिसकी होगी वहाँ पर प्रोटेक्शन देना शायद कोई इतना आसान नहीं होगा। ताहम डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भी उन्होंने आइडिया लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि वो एक ऐसी अमेरिकन एजेंसी कायम करेंगे बहुत जल्दी जो तमाम ऑयल टैंकर्स को और ऑयल कंपनीज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ये अगर उन्होंने कर लिया, लेकिन उसमें उनको कितनी देर लगेगी इस एजेंसी खड़ी करते करते, बिकॉज अगर एक तरफ से अमेरिकन नेवी की प्रोटेक्शन होगी, एयरफोर्स की प्रोटेक्शन होगी, दूसरी तरफ से एक फाइनेंशियल एजेंसी होगी जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती होगी, तो फिर ऑयल ट्रैफिक आप समझ सकते हैं कि वो रिज्यूम हो सकती है। लेकिन अभी इसके बारे में बड़े शकूक हैं कि ये ऑयल ट्रैफिक कब रिज्यूम होगी, कैसे रिज्यूम होगी। अभी तो सूरत हाल ये है कि ऑयल प्राइसेस मसलसल चढ़ रही हैं। मेरा ख्याल है $82 से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो $82 पर बैरल से ऊपर जा चुकी हैं। लेकिन गैस की प्राइसेस में इसके मुकाबले में बहुत तेज़ी से एस्केलेशन हुई है, बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है, क्योंकि एक दिन पहले मंडे मॉर्निंग में गैस की प्राइसेस में 42% इजाफा हुआ था, 42%, और अगले दिन मज़ीद 20% इजाफा हो गया। यानी अगर आप संडे की प्राइसेस गैस की रखें तो अब उनमें 42% प्लस 20% ये एक्यूमुलेटिव, मेरा ख्याल है ये 62% से भी ज़्यादा बेस प्राइस के ऊपर इजाफा बन जाएगा। और इस गैस के ऊपर हैवी डिपेंडेंस है यूरोप की। ऑयल में जो चीज़ अब तक हमारे सामने आई है कि चीन की उतनी डिपेंडेंस नहीं है जितनी हम शुरू में समझ रहे थे, बिकॉज ईरान का 80% तेल ज़रूर चीन खरीद रहा था, 80 या 75%, लेकिन चीन की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑयल की वो सिर्फ 13.3% उससे मीट होती हैं, बिकॉज चीन खुद भी बहुत हद तक अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है, वो और भी बहुत से सोर्सेज से वो एनर्जी लेता है। प्रिंसिपली जो एनर्जी सप्लाई इफेक्ट हो रही है इस सूरत हाल में वो हिंदुस्तान की है, वो जापान की है, वो साउथ कोरिया की है, वो बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ की है जो अभी हमारे सामने इफेक्टेड है।
اب لوگوں کا کیا ہو رہا ہے اکانومیز کا. ہاں میں تھوڑا سا یہ آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی زبردست انالیسس چھپا ہے جو پروفیسر ولی نصر جو پہلے ڈین رہ چکے ہیں جان ہاپکن اسکول آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے سائنس کے جو ان کا اسکول ہے اور ابھی بھی جان ہاپکنس یونیورسٹی سے وابستہ ہیں. انہوں نے نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو بھی دیا اور ان کا ایک پیس بھی چھپا ہے نیو یارک ٹائمز میں جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایران کی چونکہ ملٹری کوالٹیٹیولی اس کے پاس اس قسم کی فائر پاور نہیں ہے, وہ اتنی سپیریئر نہیں ہے جتنی کہ امریکن ہے یا اسرائیلیز ہیں, ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, جس طرح سے یورپینز بھی آ رہے ہیں اس تھیٹر میں. لیکن ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اس جنگ کو پورے خطے میں پھیلا دیا. اور اس وقت ایران تنہا کم از کم 10 سے زیادہ ممالک کے ساتھ ایران جو ہے وہ اکیلا ہی لڑ رہا ہے, ایران کے اسلامک ریولوشنری گارڈ کور. اور اس میں ان کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ کچھ تو امریکہ نے مدد کی کہ انہوں نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ڈی کیپیٹیٹ کر دیا. اب چونکہ اوپر جنرلز ہیں ہی نہیں ہیں, ان کے جو کمانڈرز ہیں جو ایکچوئل ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں اور پالیسی کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کسی بھی چین آف کمانڈ سے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. پروفیسر ولی نصر کا کہنا ہے کہ یہ حکمت عملی بھی تھی ایران کی, شروع سے تیاری یہ تھی کہ ان کو انڈیپینڈنٹ اور اٹانومس کر دیا جائے گا تاکہ آپ ان کو کنٹرول کر ہی نہ سکیں. یہ وہ پرابلم ہے جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکیوں کو فیس ہو رہا ہے, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نیچے کوئی ایسی لیڈرشپ ہوگی جسے ڈرا دھمکا کے وہ صورتحال کو کنٹرول کر لیں گے, لیکن نیچے کوئی بچا ہی نہیں ہے. اور جو ڈفرینٹ قسم کے کمانڈرز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو گئے ہیں, وہ موبائل بھی ہو گئے ہیں, چونکہ ان کے میسائل لانچرز کے اوپر, ان کی جو ڈرون ٹرکس ہیں اس کے اوپر مسلسل اسرائیلی اور امریکن حملے کر رہے ہیں. اس لیے ایرانین کے جو ڈرون لانچرز ہیں اور ان کے جو ٹرکس ہیں جس کے اوپر ان کے لانچرز ہیں اور جہاں ان کی میسائل بیٹریز ہیں وہ بھی مسلسل موبائل ہیں. اور چونکہ ایران کا رقبہ 6,30,000 اسکوائر میل ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قسم کی ایک دھوڑ جو ہے وہ لگی ہوئی ہے. ایک طرف سے امریکنز اور اسرائیلیز کی کوشش ہے ان کی ایئر فورس کی کہ وہ ایران کی میسائل لانچ کرنے کی جو ایبلٹی ہے, ان کی ڈرون لانچ کرنے کی ایبلٹی ہے, اسے وہ ڈسٹروائے کر دیں. دوسری طرف سے ایرانینز کا ہے کہ وہ جنگ کو پھیلا دیں, اور انہوں نے جیسا کہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ امریکن بیسز کی جو ایبلٹی تھی ان کے خلاف لڑنے کی اسے انہوں نے ڈس فنکشنل کر دیا. انہوں نے کوشش ضرور کی گزشتہ 48 گھنٹے میں کہ امریکن ایئر کرافٹ کیریئرز جو ہیں جیسے ابراہم لنکن, یو ایس ایس ابراہم لنکن ہے, اسے پرشین گلف میں ٹارگٹ کریں. IRGC نے اس قسم کے کلیم بھی کیے, لیکن امریکنز کہتے ہیں یہ بکواس ہے. ہمارا اس قسم کا ملٹی ٹیئر ڈیفنس ہے ایجس سسٹم کا کہ اسرائیلی جو ایرانینز بیلسٹک مسلز ہیں, یہ جو ان کے ڈرونز ہیں اور ان کی جو سب چیزیں ہیں وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی. لیکن ایرانین کوشش ضرور کر رہے ہیں. تو اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکن جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کو بھی پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے اور وہ بھی تھوڑے سے دور ہیں. یہ چیزیں خالی پروفیسر ولی نصر کا نہیں ہے, انہوں نے بہت اچھا ویسے لکھا ہے, لیکن میں اور بھی سورسز سے آپ کو یہ بات جو ایکسپلین کروں. تو یہ وہ ایک کانٹیسٹیشن ہے جو اس وقت ہمارے سامنے چل رہی. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ چونکہ جو ایئر لائنز ہیں ان کی ٹریفک اب ایمریٹ آپریٹ نہیں کر پا رہی ہے, اتحاد آپریٹ, یعنی کچھ اسپیشل فلائٹس اگر وہ اڑا رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن بائی اینڈ لارج ایمریٹس جو غالباً دنیا کی سب سے بڑی یا نمبر 1 نمبر 2 ہے ان ٹرمز آف پیسنجر کیرنگ ایبلٹی, اور جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے وہ دنیا کا سب سے ہی نمبر 1 ایئرپورٹ تھا ان ٹرمز آف پیسنجر کیرنگ ایبلٹی. تو ایمریٹس بھی فلائی نہیں کر پا رہی ہے, اتحاد ابو دھابی کی ایئر لائنس بھی فلائی نہیں کر پا رہی ہے, قطر بھی فلائی نہیں کر پا رہی ہے, جس کے نتیجے میں ٹرکش ایئر لائن جو ہے وہ دوا کے پیسے بنا رہی ہے. مجھے کسی نے بتایا ہے کہ ون وے جو ٹکٹ اس وقت ہے امریکہ سے پاکستان پہنچنے کا, کہیں وہ $6,000 سے بھی اوپر اس وقت ٹرکش ایئر لائنس کا ون وے ٹکٹ ہے. نیٹ افیکٹ کیا ہے؟ خود ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکن سائڈ نے کنفرم کیا کہ 9,000 امریکن سٹیزنز جو ہیں وہ GCC کنٹری سے والنٹریلی نکل گئے ہیں, اور اب چارٹر فلائٹس جو ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور پینٹاگون ان کے لیے آپریٹ کریں گے تاکہ باقی امریکنز جو پھنسے ہوئے ہیں GCC کنٹریز میں وہ وہاں سے نکل سکیں. فرانس کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً ان کنٹریز میں 4 لاکھ فرینچ اوریجن سٹیزنز ہیں جن کو فرانس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. ہندوستان بھی اسپیشل کوششیں کر رہا ہے کہ وہ بھی اپنے لاکھوں شہریوں کو یہاں سے ایویکویٹ کر سکے. اب انالیسس یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اس طرح سے جاری رہتی ہے اور یہ پروٹریکٹڈ ہوتی ہے, جیسے کہ IRGC انشور کر رہے ہیں کہ امریکن اس صورتحال پہ قابو نہ پا سکیں. اب اصل میں اب جنگ کے ڈائمینشنز بدل گئے ہیں, بیکاز بہت سے لوگ جنگ کو صرف ڈرون اور میسائل اور اس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں. جو جنگ ہمارے سامنے ہو رہی ہے وہ ایک خالصاً پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل اسٹریٹجی کی جنگ ہے, جہاں ایرانینز نے اس کی تیاری کی بھی تھی کہ ہم نے کیسے امپیکٹ پروڈیوس کرنا ہے. وہ امپیکٹ یہ ہے کہ اگر لوگ بہت بڑی تعداد میں GCC کنٹریز سے نکلنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی اکانومیز ہی ٹھپ کر جائیں گی. بیکاز آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ قطر کی اپنی جو قطری آبادی ہے وہ صرف 2,25,000 ہے, اور اماراتیز جو ہیں وہ پورے ابو دھابی کے اندر صرف 12 لاکھ ہیں, یعنی 1.2 ملین اماراتی ہیں, اور یہ خود جو لوگ کوئی کام نہیں کرتے, ان کے پاس کوئی اسکلز نہیں ہے. تو یہ ساری کی ساری جو اکانومی ہے یہ کھڑی ہے اس ایکسپیٹ ورکر گیسٹ ورکر
پہ جسے بعض پولیٹیکل سائنٹسٹ سلیو ورکر بھی کہتے ہیں، جو ہندوستان سے آتے ہیں، جو پاکستان سے آتے ہیں، جو ایجپٹ سے آتے ہیں، جو ترکی سے آتے ہیں، جو فلپین سے آتے ہیں، جو مختلف ممالک سے آتے ہیں. تو اگر ان کی بہت بڑی تعداد یہاں سے نکل جاتی ہے تو اکانومی کے مختلف زونز اور حصے جو ہیں وہ بھی ٹھپ ہونے لگ جائیں گے. اس لیے آپ سوچ سکتے ہیں کہ جی سی سی کنٹریز سب کا جو ہیں وہ کتنے پریشان ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو یہ جنگ شروع کر بیٹھے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں. ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ تو میں نے آپ کو بتائی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹ آف مائنڈ کے حوالے سے میں آپ کو میں یاد کروانا چاہوں گا کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ میرا ویلاگ جو ہے وہ بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ امریکن الیکشن سے پہلے میں نے یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ امریکہ میں کوئی بھی انٹیلیجنٹ پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ جو ہے سپورٹ نہیں کرتا. اور سب کم پڑھے لکھے لوگ اور جو امریکہ کے کوسٹل ٹاؤن سے دور چھوٹے شہروں میں رہنے والے غریب لوگ ہیں یا کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یا کم انٹیلیجنٹ لوگ ہیں وہی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایز اے پریزیڈنٹ سپورٹ کرتے ہیں. تو مجھے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ای میلیں بھی ڈالی، بہت سے لوگوں نے ٹیکسٹ میسیجز کیے، کیونکہ اس وقت پاکستانی ڈونلڈ ٹرمپ کی محبت میں اتنی گرفتار تھے. پھر کہا کس طرح کی بات کر رہے ہیں، بہت کلاسز ڈونلڈ ٹرمپ کو سپورٹ کرتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امریکہ کی اپنی انٹیلیجنسیا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کیوں سپورٹ نہیں کرتی تھی. اور ان کو نظر آ رہا تھا 50 تو سکائٹرسٹ ایسے تھے، نیورو سکائٹرسٹ جنہوں نے ایک اوپن لیٹر لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ذہنی طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پریزیڈنٹ وہ ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پہ شاید ٹھیک ہی نہیں ہے، ڈسٹربڈ ہیں، اور وہ ہم کو امریکہ کا پریزیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. اب ایک سال میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ 9th ملٹری کانفلکٹ کیا ہے جس میں وہ پھنس گئے ہیں. 8 اس سے ان کا خیال تھا کہ ہر ملٹری کانفلکٹ جو ہے وہ اسی قسم کا ہوگا کہ میں نے نکولس مادورو کو اٹھایا اور اس کے بعد مجھے وینیزویلا میں ڈیلسی روڈریگز مل گئی اور اس کے ذریعے میں نے وینیزویلا کو چلا لیا. اب وہ خود مان رہے ہیں کہ ان کو اس وقت ایران میں کوئی بھی ڈیلسی روڈریگز کا کیریکٹر نہیں مل پا رہا، اور علی لاریجانی گم بھی ہیں، اور علی لاریجانی مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اس اسٹیج کے اوپر کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. جو اگر ولی نصر کو آپ پڑھیں اور سارے ویسٹرن اینالسٹ کو دیکھیں تو ایرانیین کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بالکل ساؤنڈ ہے، بیکاز ان کو پتہ ہے کہ اگر انہوں نے اس اسٹیج پہ امریکہ سے ڈیل کر لی تو پھر یہ جنگ 3 مہینے یا 6 مہینے میں دوبارہ ان کے اوپر آ جائے گی. اگر ان کو ان جنگوں سے بچنا ہے تو ان کو اس اسٹیج کے اوپر سٹینڈ لینا ہے. اب جہاں انہوں نے بہت سے حملے کیے ہیں اور وہ ہر حملے کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے سعودی عربیہ کے اندر ایمبیسی اڑا دی یا متحدہ عرب امارات میں قونصلیٹ جلا دیا، جو ارامکو کے اوپر حملے ہوئے ہیں گیس انسٹالیشن پہ سعودی عرب کے، اسے ایرانینز نے فلیٹلی ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے ارامکو کی فیسلٹیز کو نشانہ نہیں بنایا سعودی عرب کا. تو پھر یہ سوال میں نے دیکھا ہے بعض سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ اس پہ بڑی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ حملے کس نے کیے ہیں، اور خبر یہ اڑ رہی ہے، اس کو 100% ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ درمیان میں بہت سے حملے موساد اور شن بیت بھی کرا رہے ہیں. موساد کا نام لیا جا رہا ہے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کا، بیکاز کہنے والوں کا یا اینالسٹ ہیں ان کا انالیسس یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک شارٹ جنگ چاہیے تھی 3-4 دن کی تاکہ میرے ٹھپے لگ جائے ایک کامیابی بھی، لیکن اسرائیل کو اور بنیامین نیتن یاہو کو ایک لمبی جنگ چاہیے تاکہ مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کی پوری پولیٹیکل کنفیگریشن، اس کا جو پولیٹیکل میپ اور جغرافیہ ہے اس کو بدلا جائے. اور وہ درمیان میں خود بھی لگے ہوئے ہیں، اور یہ آئل انسٹالیشنز اور ریفائنریز پہ بہت سے حملے جو ہیں یہ موساد کی سائڈ سے بھی کیے جا رہے ہیں. اب اس ساری سچویشن میں جو گیس اینڈ آئل پرائسز کی سچویشن ہے اس میں امریکہ کے صدر نے برٹن کے پرائم منسٹر بیچارے جو ہیں سر کیئر اسٹارمر، ان کو لٹرلی حکم دیا ہے کہ برٹن کو نارتھ سی آئل سے آئل اینڈ گیس دوبارہ جیسے بند کی ہوئی جس کی ایکسپلوریشن بہت عرصے سے وہ شروع کر دینی چاہیے تاکہ آئل اینڈ گیس کی پرائسز جو ہیں وہ اسٹیبلائز ہو جائیں. اب حالات یہاں تک آ چکے ہیں کہ یہ کرنا ہے. اب فرینچ بھی پہنچ رہے ہیں ایران سے لڑنے کے لیے، برٹش بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ایران سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. اسپین یورپ کا واحد ملک ہے جس نے شٹ اپ کال دے دی ہے نیٹو کو بھی، اور جنہوں نے شٹ اپ کال دے دی ہے امریکہ کو بھی. انہوں نے کہا نہ ہمارے بیسز یوز ہوں گے، نہ ہماری سرزمین یوز ہوگی، نہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا ہے. اور ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں پرائم منسٹر ہیں پیڈرو سینچز، انہوں نے کہا کہ یہ ایک انلیگل امورل جنگ ہے جس کا اسپین کسی بھی طرح سے حصہ جو ہے وہ نہیں بن سکتا. ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اب یہ کنفرم ہوا ہے کہ انہوں نے ایران کے اندر جو کردش ریبل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے فون پہ بات کی ہے، اور وہ ایکسپلور کر رہے ہیں کہ وہاں پر ایک انسرجنسی نارتھ آف ایران کے اندر جہاں پر ٹرکش بارڈر ہے اس کے ساتھ کیسے ایک انسرجنسی پیدا کی جائے. اب امیجن کریں کہ اگر وہ ایسی انسرجنسی پیدا کرتے ہیں تو اس سے ترکی کو کتنی تکلیف ہوگی، جو اپنے پتہ نہیں 70-80 سال کے ایگزسٹنس سے ترکی، بلکہ اس سے زیادہ سے ان کی مسلسل کردش جو نیشنلسٹ یا سیپریٹس ہیں ان سے ترکی کی لڑائی اور نیگوسیشن مسلسل چل رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ اور ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور اب امریکہ کے صدر کی جو سیلفشنس ہے ایران کے خلاف وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ وہ ایک کردش مسئلہ بھی ایران اور ترکی کے بارڈر کے اوپر کھڑا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، وچ از دا لاسٹ پوائنٹ، کہ ان سے جب سوال پوچھا گیا رضا پہلوی کا، انہوں نے کہا کسی کام کا نہیں ہے، ہی از اے نائس گائے، لیکن اس کے پاس کوئی پاپولیرٹی نہیں. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن اب انہوں نے ٹوٹلی کہہ دیا کہ مجھے کسی اور کو ڈھونڈنا پڑے گا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کرائسس کیا کہ ان کو کوئی
اور مل ہی نہیں رہا ایران کے اندر جس سے کہ وہ بات کریں گے. اب ان میں سے بہت سی ڈیولپمنٹس ایسی ہیں جس کی میں مزید تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چند گھنٹوں میں. ابھی اتنا ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.